वेलकम बैक। अल्लाह गवाह है कि कभी नहीं सोचा था किसको आर्मी चीफ बनाना है। नवाज शरीफ हमेशा अपनी पसंद का आर्मी चीफ लेकर आया। इन्हें डर फौज से होता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इनकी चोरी की रिपोर्ट होती है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं अपना आर्मी चीफ लाने की, मुझे कोई चोरी नहीं बचानी। अमेरिका चाहता है हम इसराइल को कबूल करें और हिंदुस्तान को मकामी थानेदार कबूल करें। कश्मीर को भूल जाएं। घर पर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल रह सकता है? इमरान खान का इस्लामाबाद रिजीम चेंज सेमिनार से खिताब। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में क्या हुआ, फवाद चौधरी ने सब बता दिया। साबिक वफाकी वजीर ने बताया, चीफ जस्टिस ने कहा बिलावल शहबाज शरीफ को बुलाएं। जमातें इलेक्शन से कैसे भाग सकती हैं? वक्फे में टीवी पर अचानक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान आता है, इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। फैसले के बाद कमरा अदालत बाहर से बंद कर दिया गया। हमने दरवाज़ा खोला तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी वहां मौजूद थे। अदालती वक्फे में और भी बहुत कुछ हुआ मगर वो नहीं बता सकता। इलेक्शन की तरफ जाते जाते इधर आ गए। सुप्रीम कोर्ट की समाअत में वक्फे के दौरान का अहवाल शेर की सूरत बयान किया तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान भी हंसी ना रोक पाए। पूरा हॉल कहकहों से गूंज उठा। फवाद चौधरी ने शेर पढ़ा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। बहुत कुछ हुआ, अब वो सब कुछ नहीं बता सकता। वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। जी तो बहुत चाहता है सच बोलूं मगर हौसला नहीं होता। तो उस वक्फे में और भी बहुत कुछ हुआ, अब वो सब कुछ नहीं बता सकता। वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। जी तो बहुत चाहता है सच बोलूं मगर हौसला नहीं होता। तो अमेरिका की कॉल पर 22 करोड़ अवाम के फैसले होंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं, ताकत से मुल्क बंद कर सकते हैं, चला नहीं सकते। ताकतों के लिए यही पैगाम है, अब कौम बदल चुकी, आप भी बदलें। अमेरिका मुख्तलिफ मुल्कों में रजीम चेंज किस तरह करता है, डॉक्टर शीरीन मज़ारी ने तारीखी हवालों से साजिश साबित कर दी। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि लातीनी अमरीकी मुल्कों में सदर या वज़ीर आज़म को कत्ल किया जाता है। ईरान में मुसद्दिक की हुकूमत हटाने के लिए लोग खरीदे गए। पाकिस्तान में भी हूबहू ईरानी मॉडल इख्तियार किया गया। रजीम चेंज की साजिश का आगाज इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट से हुआ था। पीटीआई हुकूमत की आखिरी रात, हुकूमत कौन चला रहा था, उस रोज क्या हो रहा था? सीनियर एंकर अरशद शरीफ ने मीडिया के किरदार और पॉलिसी से मुतालिक मौक़िफ़ बयान किया। रिजीम चेंज जब हुई तो मीडिया की स्ट्रेटजी इसमें क्या थी? मीडिया के 3 Ds इसमें बाकायदा तौर पे इस्तेमाल किए गए तहरीक इंसाफ के खिलाफ। 3 D थे, डिस्टर्ब, डिस्क्रेडिट, डिनाई। आखिरी दिन था इस हुकूमत का। वजीर आजम तो इमरान खान था। पुलिस वैन वहाँ पे किसके ऑर्डर से गई? पूरा रेड जोन बैरिकेड हो जाता है। कौन हुकूमत चला रहा था? फैक्टिव पे पूरी हुकूमत ने काम किया, हमाद असद भी इधर हैं, लेकिन पीटीआई ने काम नहीं किया। बादशाह ने सबसे अच्छा काम किया। क्या हम सिर्फ इंडिविजुअल्स का सोचेंगे, इदारों का सोचेंगे, इदारों की अना बड़ी होगी या इंडिविजुअल्स की अना बड़ी होगी? पाकिस्तान का कौन सोच रहा है? यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कराची में मुजाहिरे मगर क्यों। वेलकम बैक। कराची की मोबाइल मार्केट के दुकानदारों का बिजली के बहरान पर एहतजाज। दुकानदारों के एहतजाज की वजह से सदर और अतराफ की शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। दुकानदारों का कहना है कि बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से कारोबार मुतासिर हो रहा है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी। जी सलमान। मैं मोबाइल मार्केट पर मौजूद हूँ। मोबाइल मार्केट के ताजिरों की जानिब से यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी तादाद है जो शाहरा पर धरना देकर बैठे हुए हैं। एतराफ़ की शाहराओं पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो चुका है। दुकानदारों का ये कहना है कि दिन हो या रात हो, कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मुझे आप ये बताएंगे, काम कर पा रहे हैं आप लोग? काम कर क्या पा रहे हैं? 12:15 बजे से लाइट नहीं है और अभी तक 5 बजे लाइटें नहीं है। जिनका सॉफ्टवेयर का काम है वो क्या करेगा? लाइट ही नहीं है भाई। आगे सदर ने बोला था कि लाइट नहीं जाएगी, 9 बजे से बिल्कुल लाइट नहीं है। 1 बजे से ये बुरा हाल हो रहा है। मोबाइल मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि लाइट ना होने की वजह से इनके जो रिपेयरिंग के काम है या सॉफ्टवेयर के काम है वो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। माहिरीन का यही मुतालबा है कि
بجلی کی جو تجارتی مراکز ہیں وہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے اور بجلی بحال کی جائے تاکہ کاروباری سرگرمیاں متاثر نہ ہو سکیں. جی اراکین سندھ اسمبلی بھی لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں. شرمیلا فاروقی کہتی ہیں ہمیں اب سولر بجلی کی طرف جانا ہوگا. سعید غنی نے لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار سابق حکومت کو قرار دے دیا. شمیم ممتاز کہتی ہیں انہیں کے الیکٹرک کا MD بنا دیا جائے. 3 دن میں لوڈ شیڈنگ نہیں یا کے الیکٹرک نہیں. آپ کیا کہیں گی؟ آپ تو خود بجلی ہے، پھر لوڈ شیڈنگ کیسے ہوگی؟ اس لیے میرے گھر میں بجلی کم استعمال ہوتی کیونکہ میں وہاں موجود ہوتی ہوں. اچھا، آپ تو بجلی کی طرح چمکتی ہے، چلو وہ وولٹیج آ جاتا ہے. جن کے گھر پہ آپ نہیں ہے وہ کیسے گزارا کریں؟ اب ہمیں سولر انرجی کی طرف جانا چاہیے. نائل لوگوں کی حکومت آئی تھی تو سندھ کے دیہی علاقوں میں 18 گھنٹے جو ہے لوڈ شیڈنگ چل رہی تھی اور لوڈ شیڈنگ کا عذاب ابھی بھی ختم نہیں ہو سکا ہے. KE کا جو ہے مجھے MD بنوا دو اور میں چیلنج سے کہتی ہوں پھر کہ 3 دن لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو یا میں نہیں یا KE نہیں. کون تھا 1 دن کا جو وزیر بنا تھا؟ تو پھر انیل کپور بنا تھا تو ہم بھی بن سکتے ہیں. PTI کی سابق حکومت نے سستی بجلی بنانے کے بجائے انہوں نے فورن سال پر مہنگی بجلی بنانا شروع کی جس سے بجلی کی کاسٹ بھی بڑھی ہے، آپ کا سرکولر ڈیٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے اور آپ کے فورن ریزروز بھی کم ہوئے. افغانستان میں 6.1 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی. زلزلے کا مرکز افغان شہر خوست کے قریب تھا جس سے خوست اور صوبہ پختیکا میں سینکڑوں گھر منہدم ہو گئے. 1000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے. 1500 سے زائد زخمی ہوئے. زخمیوں کو ہیلی کاپٹر سے اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے. زلزلہ رات گئے اس وقت آیا جب بیشتر لوگ سو رہے تھے. زلزلے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ پاکستان اور ایران کے کچھ حصوں میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور IMF سے قرض کے لیے حکومت 400 ارب کے نئے ٹیکس لگائے گا. عالمی مالیاتی ادارے سے نئے معاہدے کی شرطیں بھی سامنے آ گئی ہیں. معاہدے کا مسودہ جمعے کو پاکستان کو دیا جائے گا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہر ماہ 5 روپے لیوی ٹیکس کا اضافہ کیا جائے گا. 6 سے 12 لاکھ سالانہ آمدن والوں کو انکم ٹیکس 1 سے بڑھا کر 2.5% کیا جائے گا. سالانہ 15 کروڑ آمدن والے 1% ٹیکس دیں گے. ٹیکس اہداف، کسٹمز وصولیوں اور جنرل سیلز ٹیکس سب میں اضافہ کیا جائے گا. حکومت کا IMF سے معاہدہ قریب ہے. جلد تیسرا بجٹ آئے گا اور پیٹرول فی لیٹر 50 روپے لیوی ٹیکس پہ لگایا جائے گا. شوکت ترین نے عوام کو خبردار کر دیا. رجیم چینج سیمینار سے خطاب میں کہا کہ ہم نے جا کر ان کو بتایا کہ سیاست میں استحکام روکے نہیں مانا گیا. ٹھیک ہے نہ مانے، اب ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. براہ راست آپ کو دکھائیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب میڈیا کو بریف کر رہے ہیں. جب سزائیں ہو جاتی تو انہوں نے مجھے مہنگائی کی وجہ سے تو نہیں ہٹایا، انہوں نے تو مجھے اس وجہ سے ہٹایا. تو اس بے شرم سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ تمہارا وہ کدھر گیا، وہ جو ہے وہ امریکی سازش کا جو بیانیہ تھا وہ کدھر گیا. اب اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے نیوٹرل سے کہا تھا کہ مجھے نہ ہٹایا جائے اور میں نے اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم کسی صورت بھی جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے کیونکہ ان کے خلاف جو ہے وہ 70 کیسز ہیں. تو بھی یہ پھر اس سے پہلے جو تم قوم کے ساتھ فراڈ کرتے رہے ہو، قوم کے ساتھ یہ بات کرتے رہے ہو کہ جی وہ ایک سازش ہے، اس سازش کے نتیجے میں جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے. اب یہ تم بالکل ہی ایک مختلف جو ہے وہ جب وہ بات تمہاری نہیں چل سکتی تھا کہ ایک مختلف جو ہے وہ بات لے کے آ گئے ہو. اور جہاں تک نیب لاز میں ریفارمز کا تعلق ہے، وہ بھائی یہ 90 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ اب CRPC کے تحت جو ہے وہ جو ایک یوزر ریمانڈ ہے قتل کیسز میں، باقی ہینس افینسز میں، اگر اس کو نافذ کیا گیا ہے، CRPC کو نافذ کیا گیا ہے، تو بھئی ہم نے تو 90 دن کے ریمانڈ کاٹے ہیں نا. اب اگر ریمانڈ کا عرصہ جو ہے وہ 14 دن پہ جو ہے وہ لمٹ ہوا ہے تو اس کا فائدہ جو ہو آپ کو پہنچے گا. آپ کی جو وہ ہے فرح شہزادی، فرح گوگی، اس کو پہنچے گا. آپ کے ساتھ وہ جو SN جمیل گجر صاحب جو آپ کے فرنٹ مین کے طور پہ ان دونوں میاں بیوی کا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے وہ آنا جانا ایز فیملی ممبر تھا. ان کا کوئی ریکارڈ نہ آنے کا نہ جانے کا وہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ یہ فیملی کے ممبر ہیں، اس لیے ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں آنے یا جانے سے جو ہے وہ نہ صرف ان کو نہ روکا جائے نہ ان کا جو ہے وہ ریکارڈ رکھا جائے گا. اب یہ بزدار صاحب کو فائدہ ہوگا.
کہ وہ ان کا ریمانڈ جو ہے وہ ان کو 90 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ نہیں کاٹنا پڑے گا. اب یہ آپ کے لوگوں کو, آپ کے فرنٹ مینوں کو, آپ کے ارد گرد جو مافیا تھا جس نے 3.5-4 سال جو ہے وہ ملک کو لوٹا ہے, اور اس انداز سے لوٹا ہے کہ جہاں کہیں جو ہے وہ ہاتھ ڈالتے ہیں یا پتہ جوئی کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کے فرنٹ مینوں کا جو ہے وہ نام نکلتا ہے. بنی گالہ اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ 240 کنال اراضی جو ہے وہ نکل آتی ہے. اگر وہ القادر ٹرسٹ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آج اس بات کو جو ہے وہ 10 دن ہو گئے. میں نے بڑا کیٹیگوریکلی عمران خان صاحب یہ بات کی ہے آپ سے متعلق کہ آپ نے ایک جو ہے وہ بندے کا 50 ارب روپیہ جو ہے جو کہ انگلینڈ سے UK سے واپس آنا تھا قومی خزانے میں, جو پاکستان کے لوگوں کی ملکیت تھی, جو وہاں پہ وہ پیسہ پکڑا گیا منی لانڈرنگ کے سلسلے میں یا انلیگل چینلز کے ذریعے سے وہاں پہ گیا, وہاں پہ وہ پیسہ پکڑا گیا اور NCA کے قانون کے مطابق جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ کیونکہ پاکستان سے گیا اس لیے وہ پاکستان کی جو ہے وہ پراپرٹی تھی, پاکستان کا ایسٹ تھا, وہ پاکستان کے جو ہے وہ اکاؤنٹ میں پاکستان کے ایکشن میں جو ہے وہ آنا تھا. آپ نے صرف 5 ارب روپیہ آپ نے خود حاصل کیا اور 2 کے متعلق جو ہے وہ آپ کا جو فرنٹ مین تھا شہزاد اکبر, تو آپ نے 7 ارب حاصل کر کے تو قوم کا جو ہے وہ 43 ارب روپے کا جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ نقصان کیا, اور وہ رقم جو ہے وہ اس کے لائبلٹی اکاؤنٹ میں یا جو فائن اکاؤنٹ ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ ایڈجسٹ کرائی. آپ نے اس کے اوپر آج تک بات کی ہے. 240 کنال اراضی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ فرا گوگی کے نام کے اوپر آپ نے یہاں بنی گالہ میں جو ہے آپ نے لی ہے. آپ نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ وہ جو اراضی ہے. قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے بعد رانا ثناء اللہ عمر اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.